بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کے نظر ثانی کیس کی سماعت 11:30 بجے ہونے جا رہی ہے۔ میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک سماعت شروع نہیں ہوئی۔ جس وقت ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اس وقت تک سماعت شاید ختم ہو چکی ہو یا پھر اس وقت جاری ہو۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ 3 رکنی بینچ تھا، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، جسٹس محمد علی مظہر تھے، جسٹس مسرت ہلالی تھی۔ انہوں نے بلے کا نشان واپس لے کر تحریک انصاف سے موجودہ حکومت اور طاقتور حلقوں کو سہولت کاری کا کام کیا تھا۔ جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ شاید اس سے بہت زیادہ حد تک حاصل کر چکے ہیں۔ اب 13 جنوری کے بعد آج قاضی فائز عیسیٰ نے آج کے لیے سماعت مقرر کی، اور یہ سماعت ایسے وقت میں مقرر ہوئی جب قاضی فائز عیسیٰ کو ایک تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میری رخصتی ٹھہر گئی ہے، یعنی کہ 25 اکتوبر کو میں نے ہر حال میں اب گھر چلے جانا ہے۔ اگر آئینی ترمیم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، نہ میں اب آئینی عدالت کا سربراہ بن سکتا ہوں اور نہ میں سپریم کورٹ کا مزید مجھے ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ اب جب اس بات کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یقین ہو گیا تو کل انہوں نے 63A کا فیصلہ بھی جاری کر دیا اور اس کے بعد مبارک ثانی کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، اور آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب اس سماعت سے پہلے تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے ایک درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ میں کہ نظر ثانی کیس جو بلے کا نشان ہے اس پر آپ اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ ایڈجرن کر دیں کچھ دنوں کے لیے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حامد علی خان کی درخواست کو منظور کرتے ہیں یا پھر مسترد کرتے ہوئے نظر ثانی کیس کی درخواست ہی خارج کر دیتے ہیں، اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ انہیں نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ خیر، زیادتیاں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت کر چکے ہیں، تو آج بھی کر دیں گے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ اب ناظرین، دوسری آپشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حامد خان کو کہیں کہ آپ اپنی جگہ کسی اور کو نمائندہ مقرر کر دیں، بیرسٹر علی ظفر کو مقرر کر دیں یا سلمان اکرم راجہ کو کر دیں یا پھر بیرسٹر محمد علی گور کو کر دیں۔ یہ آپشن بھی دے سکتے ہیں، اور یا پھر اگر سماعت کو آج وہ کر کے تو نیکسٹ ویک پر لے کے جاتے ہیں، کیونکہ 11، 12، 13 کو اس کی شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر چھٹی ہیں سپریم کورٹ میں 3 روز کے لیے، تو اس سے پھر اگلے ہفتے پھر جمعرات جمعہ کو ہو سکتا ہے کہ وہ سماعت مقرر کر دیں، لیکن ٹائم تھوڑا رہ جائے گا۔ اور حامد علی خان کی کوشش یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ انہیں ریلیف ملنے کی کسی قسم کی توقع جو ہے وہ امید رتی بھر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی نظر ثانی درخواست کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ چلے جائیں گھر کو، 25 اکتوبر کے بعد جب نظر ثانی سماعت مقرر ہو تو پھر کوئی اور بینچ بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے۔ یہی سوچ کے انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی تحریک انصاف نے آج تک سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی تھی۔ اب ناظرین، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر، اب جسٹس محمد علی مظہر اس فل کورٹ بینچ کا حصہ تھے جس میں مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس کی گئی تھیں۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 3 ججز میں سے ایک جج جسٹس محمد علی مظہر جسٹس منصور علی شاہ کی طرف ہو گئے تھے اکثریتی فیصلے میں، یعنی کہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یار واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے میرٹ پر جا کے جو ان کے تھے وہ اس پہ پوائنٹس، انہوں نے اس کو جا کے ٹھیک کیا اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اکثریتی بینچ کے ساتھ انہوں نے فیصلہ دیا۔ اب ناظرین، آج قاضی فائز عیسیٰ کی سماعت جب 11:30 بجے ہوگی، یا تو میں نے 3 آپشن دے دیے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں یہ کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا ان کا دل گردہ ہوگا کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور کہیں کہ یار ایک سیاسی پارٹی سے، وہ سیاسی پارٹی جس کی مقبولیت عوام میں اتنی ہے، بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس کا بلے کا نشان لے کر ہم نے غلطی کی، یا جو سہولت کاری ہم نے دینی تھی دے دی، جو مقاصد حاصل کرنے تھے کر دیے، اب ہم جو ہے ان کو ریورس کر دیں۔ تو مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اتنا دل گردہ رکھتے ہوں۔ اب ناظرین، دوسرا، کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ریمارکس یا آبزرویشن یا شارٹ آرڈر کے اندر یا مختصر فیصلے کے اندر یا جو بھی فیصلہ جاری کرتے ہیں اس کے اندر وہ بات لکھ سکتے ہیں جو انہوں نے 12 جولائی کو جب مخصوص نشستوں کا فل کورٹ بینچ تھا
تو اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کے میرے بلے کے نشان کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، اور فل کورٹ 13 ججز میں سے 11 ججز نے یہ تسلیم کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کے بلے کے نشان کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ یا تو وہ یہ تصدیق کر دیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں کہ آپ نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، تو میں آج آپ کو کلیئر کٹ سمجھا رہا ہوں یا یہ آرڈر دے رہا ہوں تاکہ جس سے یہ فیصلہ واپس ہو جائے، ریورس ہو جائے۔ یا تیسرا آپشن یہ دے سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ دیں کہ دوبارہ انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کروا لی ہیں، تو اب آپ بلے کا نشان اس کے بعد فیصلہ کر دیں۔ ہمارا اس وقت تک تھا جب تک انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے تھے، لیکن پھر بھی کیس وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر ہر دفعہ جس سیاسی پارٹی سے انتقام لینا ہوگا تو اس کے وہ الیکشن کے میرٹ کی بات ہو جائے گی کہ انٹرا پارٹی انتخابات شفاف نہیں ہوئے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو یہ پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو ہیں وہ الیکشن کسی کی صورت جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے پارٹی کے اندر جو انتخابات ہیں سیاسی جماعت کے اس پر شفافیت پر زور ڈالا، جبکہ 8 فروری 2024 کو جو دھاندلا ہوا اس میں تو انہوں نے پوری سہولت کاری کی، پھر اس کے بعد ٹریبیونل میں بھی انہوں نے سہولت کاری کی، ریکاؤنٹنگ کے اندر بھی انہوں نے سہولت کاری کی، اور اس کے بعد جناب انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈنڈی مار دی۔ پھر 2 ججز سے یہ اختلافی نوٹ بھی جاری کروا دیا کہ آپ آئین کے مطابق جو آئین کے خلاف فیصلہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ان 2 ججز نے 8 ججز کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ آئین کے خلاف اگر فیصلہ ہو تو اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں، مطلب مس کنڈکٹ کیا تھا۔ تو اب ناظرین مجھے یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کچھ ایسا کریں کہ جہاں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے، لیکن پی ٹی آئی کی آج بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ سماعت ایڈجرن ہو اور قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جانے کے بعد ہی یہ سماعت نظر ثانی کے لیے مقرر ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں، اور کیونکہ اگر آئینی ادارے کو جو کہ ہر سماعت کے اندر آئینی ادارہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ اس کو عزت دو، اس کے فیصلوں پر عمل کریں، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ آج آئینی ادارے کو یہ سمجھا سکیں گے کہ آپ نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ آپ نے سائیڈ لائن کر دیا اور آپ فیصلے کی جو ہے ہم آپ کو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں؟ مجھے کسی صورت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ سے اس چیز کی امید نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کریں، کیونکہ ان کے دل میں وہ کہتے ہیں نا، سخت الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، کہ جس کے اندر بغض ہو نا وہ پھر آگے جا کے ہی ختم ہوتا ہے، بغض ویسے ختم نہیں ہوتا۔ وہ 63 کے تفصیلی فیصلے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی ساری تنقید جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جو ہے وہ اس وقت کی حکومت پر اور اس وقت کے صدر عارف علوی پر، تو سارا کا سارا جو ہے نا وہ چارج شیٹ جو ہے وہ تفصیلی فیصلے کے اندر کر دی، جبکہ ماضی کے اندر کسی بھی جج نے یا چیف جسٹس نے اپنے ساتھی ججز کے حوالے سے کسی فیصلے کے اندر ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا یا ایسے ریمارکس نہیں دیے جس سے جو اپوزٹ پارٹی ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس جج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بدقسمتی سے اپوزٹ پارٹی یا سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھی ججز پر تنقید کرنے کا بہانہ جو ہے وہ مکمل وہ فراہم کر رہے ہیں موقع کہ جی اس فکرے کو یا اس ریمارکس کو یا اس آبزرویشن کو بنیاد بنا کر آپ تنقید میرے ساتھی ججز پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک روایت قاضی فائز عیسیٰ نے ڈال دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آج کی سماعت میں کیا کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔